بغیر محبت کے گزارا ہو سکتا؟ یہ سمجھ لیں آپ میری بات، زندگی میں محبت اتنی، اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، پھر میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے اور کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ آپ محسوس کریں کہ محبت کی، یعنی مجھے ایک دفعہ ایک بوڑھی اماں مل گئی تو وہ بڑی احتیاط سے، بڑی پرہیز سے، بڑا منہ چھپا کے کہنے لگی، پیر صاحب میرا نہ آ جائے، میرے پترا نو آکھو تہاڈ کو جمعہ پڑھ دینے، تھوڑے پیسل دے لین کرن، پر نواں سامنے میرے نال بولن تے ٹھیک نہ، میں تے پیار دی بھکھی ہاں، میرے سے بات ٹھیک کریں، بولیں محبت سے۔ او بھائی آپ، میں اپیل کرتا رہتا ہوں، آپ کے ذریعے بھی کرتا ہوں، میں ڈاکٹر سے کہتا ہوں کہ تو 5 منٹ مریض کو چیک کر، پورا گھنٹہ نہ لگا، پر جتنی دیر اس سے بات کرنا بیمار سے پیار سے کر۔ اگر اس کا بیٹا تڑپ رہا ہے کہ ہائے میرا باپ بیمار ہے تو اسے تسلی دے، تو اس سے پیار سے بات کر۔ جب تو اس سے محبت سے بولے گا نا، تسلی دے گا، تو بڑی ساری گولیاں اتنا کام نہیں کرتی جتنے 2 جملے محبت کے کام کر جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں محبت اتنی ضروری ہے، اور جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں، وہ دین تو کہتا ہے ساری بات ہی محبت کی ہے۔ میں علماء یہاں بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میرے دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنا چاہے تو وہ دین محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ رب سے بھی شدید ہی محبت کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور رب کی محبت کامل کب ہوگی، ملے گی کب، اللہ محبوب کب بنائے گا؟ جب مصطفیٰ کریم کی غلامی کریں گے، جب حضور سے محبت کریں گے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، جب حضور کی محبت دلوں میں آئے گی، اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگو یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ کی جماعت ہے۔ فرمایا جس نے ان سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے محبت کی، جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی۔ فرمایا یہ میرا حسن ہے، یہ میرے حسین ہے، یہ میری فاطمہ ہے، یہ میرا گھرانہ ہے، یہ میری 4 شہزادیاں ہیں، یہ میری ازواج ہیں، یہ ان کی اولادیں ہیں۔ حضور نے دعا مانگی تھی، یا اللہ جو میرے حسن حسین سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کرنا، ان سے محبت۔ او بھائیو، دین سارا ہی۔ کچھ عرصے سے نا میرے وطن میں نفرتوں کے سوداگر آ گئے، کبھی انہوں نے صحابہ کے خلاف زبانیں کھولی، کبھی اہل بیت کے خلاف کھولی، کبھی انہوں نے اولیاء کے خلاف کھولی۔ پھر کچھ اور سوداگر آئے جنہوں نے 5 منٹ کے لیے سیاست کرنی تھی، ایک نکمی کرسی انہیں چاہیے تھی جس کے 4 پیر ہوتے ہیں پھر بھی ایک ہر وقت کامتا ہی رہتا ہے، یہ اتحادی نہ نکل جائے، یہ اتحادی نہ نکل جائے، ہر وقت کامتا رہتا ہے۔ اور انہوں نے میری ملت کے سارے جوانوں کو نفرت کا پیغام دیا، سب سیاسی جماعتوں نے، الا ماشاء، اس نے کہا کہ وہ غلط ہے، اس نے کہا کہ یہ غلط ہے، اس طرح کر کے بیج بویا۔ میری ملت اس طرح کی نہیں تھی، میری قوم اس طرح کی نہیں تھی، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں۔ یہاں تو میرے بھائی ایک بابا جی کو خون کی بوتل کی ضرورت پڑتی تھی تو محلے کے 14 نوجوان لائنوں میں لگ جاتے تھے، ہم حاضر ہیں نا، پیش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس طرح کے نہیں تھے۔ یہاں تو سیلاب آتا تھا، خدا نہ خواستہ کبھی زلزلہ آتا تھا تو وہ بیٹی، جس بیٹی نے مشین پر، سلائی مشین پر بیٹھ کر خود سارا جہیز بنایا تھا، غریب باپ کی بیٹی، وہ بھی کہتی تھی میں 2 کپڑوں میں چلی جاؤں گی، یہ میرا جو جہیز کا سامان ہے یہ زلزلے والوں کو دے دو۔ میرے تو فوجیوں کا ٹرک گزرتا تھا، کبھی تو لوگ سڑکوں کھڑے ہو کے سلوٹ کرتے تھے۔ یہ کس نے نفرتوں کے بیج بوئے؟ یہ کس نے آ کے حالات بگاڑ دیے؟ کون آیا چپکے سے جو ان صفوں میں گھسا، اور کس طرح کر کے لوگوں نے ادھیڑ پدھیڑ دیا، واپس لوٹو۔ یہ سارا دین محبت کا ہے۔
یہ سارا دین پیار کا ہے، یہ سارا دین الفتوں کا ہے، اور یہ الفتیں اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اتنی زیادہ کہ بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ایک شخص نے آتے ہی بڑے سادے، بڑے دھیمے، بڑے میٹھے انداز میں عرض کی، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فوراً میرے کریم نے فرمایا تو تیاری بتا، تیری قیامت کے لیے تیاری کی ہے کیا ہے؟ عرض کی حضور کوئی زیادہ نفلی نمازیں، نفلی روزے تو نہیں، فرائض کی تو پابندی بہرحال ضروری، میں کوئی کثرت صوم و صلات تو نہیں کر سکا۔ تو فرمایا پھر قیامت کا کیوں پوچھتا ہے؟ اس کا سرمایہ دیکھو کیا ہے، یہ صحیح بخاری ہے، قیامت کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ خدا سے بھی پیار کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہوں۔ تو اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پھرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولے بول ہوئے، اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ حضور اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں۔ اب میرے کریم نے محبت کا سرمایہ اس نے پیش کیا نا، حضور پیار ہے نا میرے پاس، نبی پاک نے اب اس پر ریزلٹ اناؤنس کیا، نتیجے کا اعلان فرمایا۔ میرے کریم فرمانے لگے سن پھر نتیجہ یہ ہے، ایک بہت ساری عبادتوں پر ثواب ملتا ہے نا، اس عبادت پر یہ ثواب، اس تسبیح پر یہ ثواب، یہ بھی اس کے پاس سرمایہ ہے نا۔ حضور ثواب کا اعلان کرنے لگے، کریم فرمانے لگے سن پھر جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے نا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے، اسی کے ساتھ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ تو بات کر کے تشریف لے گئے، چلے گئے، میں نے عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ ایک بات میں بھی کر لوں؟ تو حضور نے فرمایا کرو۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں حضور میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی کرتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں، اور سیدنا عمر فاروق سے بھی کرتا ہوں، حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا انس سارے مل جل کے ہی جائیں گے جنت میں۔ کچھ نہ اپنے لہجوں کو، آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں دیکھتا ہوں لوگ نا مطلب لڑتے، ناراض ہوتے، غصہ کرتے، بکھرتے، شکوے کرتے، پریشان ہوتے، ہر وقت کی آزمائش، ہر وقت کا دکھ کو یار اس سے نکل آؤ، تھوڑا ہنسنا بھی تو سیکھ جاؤ نا، تھوڑا پیار کرنا بھی تو سیکھ جاؤ نا، تھوڑا کسی چیز کو نا، کسی چیز کا ذائقہ لینا بھی تو سیکھ جائے نا۔ کچھ ضروری ہے کہ ہر بات پر بندہ جھگڑا ہی کرے، کچھ باتیں کوئی بندہ بات کر بھی جائے نا تو اس کا کبھی لطف بھی لینا چاہیے۔ مطلب ہر جھگڑے، ہر سوال کا جواب ہوتا ہے؟ بولے نہیں ہوتا ہر سوال کا جواب۔ تو آپ کہیں گے کہ شاید یہ ہمیں ان پڑھ ثابت کر رہے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے پاس ہر سوال کا جواب کوئی نہیں۔ چلیں آپ کو نہیں کہتا، اپنے آپ کو کہتا ہوں۔ امام مالک سے کسی نے مسئلہ پوچھا، حضور سوال کا جواب دیں، فرمایا نہیں پتہ مجھے۔ کہنے لگا اتنے بڑے امام ہو سوال کا جواب نہیں آتا؟ فرمانے لگے ہر سوال کا جواب آتا پھر تو میں خدا ہوتا۔ ہر سوال کا جواب کیسے ہوتا ہے؟ اور حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ جسے مسئلے کا پتہ نہ ہو تو کہے بھائی نہیں پتہ مجھے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ عالم کی تعریف یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ عالم اس کو کہتے ہیں جو رب سے ڈرتا ہے، تو اس نے ڈر کے بات کرنی ہے جتنی بھی کرنی، اس نے علم بتانے کے معاملے میں بلا وجہ بے باک نہیں ہونا۔ ہم نہ ہر سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، ہر بندے کو منہ لگانا چاہتے ہیں، اس طرح نہ کریں۔ کچھ لوگ بڑے سارے آتے ہیں، اب ہر بندے سے بندہ الجھ جائے، اس کی بیچارے کی طبیعت خراب ہے، وہ کہیں سے لڑ کے آیا ہے، وہ اس کا کوئی نہ وہ کوئی اس کے پاس ایسی جگہ ہے جس سے وہ پیار کرے، نہ کوئی اس کا انداز ہے، نہ اس کا کوئی شیخ ہے، نہ اس کی کوئی محبت ہے، نہ کسی کو استاد مانتا ہے، نہ کسی بھائی کا ادب کرتا ہے، نہ وہ پسند کرتا ہے، تو آپ بلا وجہ الجھ رہے ہیں۔
چھوڑ دیں اسے، اپنی زندگی محبت والی بنائیں، پیار والی۔ حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ سلسلہ چشت کے امام ہیں حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ان کے نام کے ساتھ حضرت مولانا لگتا ہے۔ کیا؟ بول کے بتائیے، نہیں بولتے آپ، کیا لگتا ہے؟ یہ جو حضرت مولانا ہوتے ہیں یہی پیر ہوتے ہیں اصل میں۔ جی ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ ہو گئے، وہ لگتا ہے مینوں۔ حضرت مولانا ہی پیر ہوتے ہیں۔ پیر کا کام ہے نا آپ کو دین بتائے، کہ صرف پھوکا والا پیر ہوندا ہے؟ پیر کا کام ہے دین بتائے، تو جو ہر جمعے دین بتائے، جو کئی نسلوں کو قرآن پاک پڑھائے۔ تھوڑا سا نا کرائیٹیریا بھی تبدیل کریں۔ یہ جی پیر صاحب ہیں، یہ سال کے بعد آتے ہیں، کیا لینے؟ کہتے ہیں گندم کا توڑا۔ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ جہالت کا نام طریقت رکھ دی ہے۔ باہر نکلیں ان مصیبتوں سے۔ یہ جاہل بلا وجہ سوار ہو جاتے ہیں، سال کے بعد آتے ہیں۔ آپ پورا سال اتنا اپنے امام کو نہیں دیتے جتنا ایک چکر میں اس جاہل کو دے دیتے۔ مہربانی کریں آپ۔ فروغ علم تب ہوتا ہے جب علم کی سپورٹ ہوتی ہے۔ تھوڑا سا نا چیزوں کو تبدیل کریں، بدلیں۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ حضرت ہیں، مولوی صاحب کی داڑھی تھوڑی سی چھوٹی ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو پیر صاحب کی چھوٹی ہو تو بیعت ہو جاتی ہے۔ ہو جو ناراض ہے، ہو جو ناراض، کوئی گل نہیں، ہو جاتی ہے بیعت اس کی۔ کمال آدمی ہے بھائی۔ وہ مولوی صاحب کی داڑھی سارے چیک کرتے ہیں کہ پوری ہے کہ نہیں، تو پیر صاحب اندر داخل ہو تو ان سے بھی کہا کرو ذرا ٹھہر جا، پہلے پوری کر۔ خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر۔ حضرت سعدی کہتے ہیں جو حضور کے طریقے پہ نہ چلے وہ کس طرح منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ اصل حضور کی سنت ہے، شریعت ہے۔ اس لیے زندگی کے اندر اصول بنائیں۔ اصول ہم مانتے صحیح کر کے ہیں، صحیح کر کے مانتے ہیں، پر ماننے سے پہلے بھی ذرا صحیح کر کے سوچتے ہیں۔ ان چیزوں پر ضرور حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی محبت کے آدمی تھے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑی بڑھنے لگ گئی، تو لوگ ذرا دھیان رکھتے ہیں کہ کس بندے کی آج کل واہ واہ زیادہ ہے۔ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ توجہ رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ بندہ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے، یہ پسند نہیں کرتے۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ اتنے لوگ عقیدت مند ہو گئے ہیں، ہزاروں کا مجمع جمعے میں جاتا ہے، بڑا رش ہے۔ اس نے ایک طوائف کو تیار کیا کہ جا کے نا تو معاذ اللہ اس طرح کی اداکاری کرو کہ الزام لگ جائے۔ اب بعض بندے اداکاری اس طرح کی کرتے ہیں کہ سامنے والا ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو منٹ لگاتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں۔ حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے اتر رہے تھے، سیڑھیاں ادھر ادھر، مریدوں کا رش تھا۔ سامنے اچانک وہ بی بی آ گئی۔ دلی سارا جانتا تھا کہ یہ عورت کیا ہے، کیا کردار رکھتی ہے۔ سامنے آ کے اس نے کہا السلام علیکم۔ شیخ نے گرد نظر جھکا کے کہا